الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز طلبہ اکرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا آج کا سبق بھی پچھلے ہی سبق سے متعلق ہے، یعنی پچھلے سبق میں ہم نے فٹ بال ہی کے حوالے سے چند عبارات پیش کی تھی۔ آج مزید عبارات پیش کریں گے فٹ بال کے حوالے سے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے درس کو۔ حوار آخر حول کرۃ القدم، دوسرا حوار فٹ بال کے حوالے سے۔ من هو الفریق الذی فاز بکأس العالم، کون سا وہ ٹیم ہے جو کامیاب ہوئی ہے ورلڈ کپ جیتنے میں۔ کأس العالم ورلڈ کپ کو کہا جاتا ہے، فاز کا معنی ہے کامیاب ہونا، الفریق ٹیم کو کہا جاتا ہے۔ لا ادری وکأنی سمعت انہ الفریق الاسبانی، مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ اسبانیہ کی ٹیم جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ من الذی نال لقب بطل العالم فی کرۃ القدم، کس نے حاصل کیا عالمی ہیرو کا لقب فی فٹ بال میں۔ بطل ہیرو کو کہا جاتا ہے، العالم عالمی ہیرو یعنی انٹرنیشنل ہیرو۔ لقب کو کہا جاتا ہے، نالا کا معنی ہے حاصل کرنا۔ الذی نال ھذا اللقب هو فلان، جس نے یہ نام حاصل کی ہے یہ ہیرو کا، اس کا نام اس کا لقب ہے مثلا رونالڈو آپ کہہ سکتے ہیں۔ من ہوا مدرب ھذا الفریق، اس ٹیم کا مدرب پریکٹس دینے والا جس کو ہم کوچ بھی کہہ سکتے ہیں، جو پریکٹس دیتا ہے ان کو۔ مدرب اس قوم کا مدرب کون ہے، اس ٹیم کا مدرب کون ہے۔ مدرب تدریب دینے والا یعنی پریکٹس کرانے والے انسان کو کہا جاتا ہے۔ اسم المدرب فلان، اس مدرب کا نام فلاں ہے۔ حل تعرف معلق المبارات، کیا تم جانتے ہو کمیٹیٹر میچ کے مقابلوں کے کمیٹیٹر کو۔ معلق المبارات تعلیق کا معنی ہے کمنٹس کرنا، اور معلق کا معنی ہے کمیٹی کرنا، کمیٹیٹر کو کہا جاتا ہے۔ اعلن عن اسمه لکنه اختفى من ذاکراتی، اعلان کیا گیا ہے اس کے اسم کے حوالے سے، اس کے نام کے اعلان کیا گیا ہے لیکن وہ میرے ذہن سے ابھی غائب ہو گیا۔ ذاکرہ کا معنی ہے میموری، ذہن کو کہا جاتا ہے۔ اختفا کا معنی چھپ گیا ہے۔ این ستکون المبارات القادمہ، کہاں ہوں گے آنے والے میچ، آنے والے مقابلے کہاں ہوں گے۔ القادمہ کا معنی ہے آنے والا، المبارات مقابلہ۔ ستکون فی الملعب الدولی بمدینۃ کراچی، جلد ہوں گے انٹرنیشنل ملعب میں یعنی انٹرنیشنل گراؤنڈ میں کراچی کے شہر میں۔ حل یمکنک ان تقدر عدد المتفرجین علی المدرج، کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم اندازہ لگا سکو، تم شمار کر سکو متفرجین علی المدرج، تماشائیوں کا جو سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیڑھیوں پر ہے۔ المدرج سیڑھیوں کو کہا جاتا ہے، المتفرجین شائقین کو کہا جاتا ہے جو ناظرین ہوتے ہیں اور تماشائی ہوتے ہیں۔ عدد تعداد، تقدر کا معنی ہے اندازہ لگانا، حل یمکنو کا تمہارے لیے ممکن ہے۔ عددہم ہائل، ان کا عدد تو بہت ہی زیادہ ہے، انتہائی بڑا زیادہ عدد ہے۔ وکانوا یشجعون بحماس، وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں گرم جوشی کے ساتھ۔ حماس گرم کو کہا جاتا ہے، یشجعون کا معنی حوصلہ افزائی دینا، انہیں بڑھکانا۔ حل لدى هذا الفریق لاعب احتیاطی، کیا اس ٹیم کے پاس کھلاڑی ہے احتیاطی کھلاڑی، جس کو ہم بارواں کھلاڑی کہتے ہیں، کہ کھلاڑی زخمی ہو جائے تو وہ 12ویں کھلاڑی کو پھر ہم اٹھاتے ہیں، تو اس کو لاعب احتیاطی کہا جاتا ہے۔ لدیہم اکثر من لاعب فی الاحتیاط، ان کے پاس تو بہت ہی زیادہ کھلاڑی ہے احتیاط میں۔ الغیت المبارات لسوء الاحوال الجویۃ، لغو کی گئی ہے، کینسل کی گئی ہے میچ، مقابلہ کینسل کی گئی ہے، لسوء الاحوال الجویۃ، موسمی خرابی کی وجہ سے۔ الجویہ کا معنی ہے موسم، الاحوال احوال کو کہا جاتا ہے۔ لسوء الاحوال، بدحالی، موسم کے بدحالی کی وجہ سے میچ کو لغو کیا گیا ہے، کینسل کیا گیا ہے۔ هذا من حسن حظ فریق کوئٹہ،
یہ تو کوئٹہ کی ٹیم کی خوش قسمتی ہے. فریق کوئٹہ کی ٹیم حسن حظ خوش قسمتی. اتعنی انہم لو لعبوا لخسروا المبارات، کیا تمہارا یہ گمان ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اگر یہ کھیلتے تو یہ ناکام ہو جاتے اس مقابلہ میں. بلا ریب، بغیر شک کے، لأن منافسہم قوی لا یہزم، بلا شک کیونکہ ان کا جو مقابل ہے وہ بہت زیادہ قوی ہے، لا یہزم انہیں شکست نہیں دی جا سکتی ہے، یعنی وہ بہت بڑا زیادہ قوی ہے. یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ موصل نے میچ کینسل کرا دیا. تحدى فریق نادی کراچی فریق نادی لاہور، چیلنج دیا ہے کراچی ٹیم کے کلب والوں نے فریق نادی لاہور کلب کی ٹیم نے لاہور کلب کی ٹیم کو چیلنج دیا گیا ہے. کراچی کی ٹیم کلب نے چیلنج دیا ہے لاہور ٹیم کلب کو. لاہور نادی جو ہے کلب کو کہا جاتا ہے، فریق ٹیم کو کہا جاتا ہے. نادی تحدہ کا معنی ہے چیلنج دینا. حل قبل فریق لاہور التحدی، آیا لاہور کی ٹیم نے یہ تحدی اور چیلنج قبول کیا ہے؟ نعم وسيلعبان فی ملعب اسلام آباد، جی ہاں انہوں نے یہ چیلنج قبول کیا ہے، وہ جلد کھیلیں گے اسلام آباد میں، اپنے مقابلہ کریں گے. انسحب الفريق الباکستانی من المبارات بسبب تحیز الحکم الملحوظ، دستبردار ہو گئی پاکستانی ٹیم میچ سے دستبرداری اختیار کر لی ہے. بسبب تحیز الحکم الملحوظ، ریفری کی جانبدارہ فیصلے کی وجہ سے، یعنی ریفری نے پاکستانی ٹیم دستبردار ہو گئی ریفری کی اس غیر منصفانہ اور یک طرفہ فیصلے کی وجہ سے. حکم الملحوظ، تحیز الحکم المحفوظ، جانبدارانہ فیصلہ کرنا. تحیز کا معنی ہے جانبدار، الحکم ریفری کو کہا جاتا ہے. الملحوظ من لحاظ، یعنی ایک ٹیم کا لحاظ رکھنا اور دوسری کا لحاظ نہ رکھنا. وَسَتُعَادُ الْمُبَارَاةُ مَرَّةً أُخْرَى، کیا یہ کھیل دوبارہ کیا جائے گا؟ پاکستان تو ابھی دستبردار ہو گئی ہے لیکن اس کا دوبارہ میچ ہوگا. انہزم الفریق الالمانی امام خصمه الفریق الفرنسی بخمسة اہداف مقابل لا شیء. انہزم الفریق الالمانی، شکست کھائی ہے المانی ٹیم نے، امام خصمه اپنے مقابلے میں، الفریق الفرنسی جو فرنسی ٹیم ہے، بخمسة اہداف 5 گولوں سے شکست کھائی ہے، مقابل لا شیء، اور مقابل میں انہوں نے ایک بھی گول نہیں کیا تھا، یعنی 0 سے 5-0 سے وہ میچ ہار گئی. واللہ ان لہذه لہزیمۃ ساحقۃ، واللہ ان هذه لہزیمہ، یہ تو بہت بڑی شکست ہے، حیران کن شکست ہے. ساحقہ کا معنی ہے حیران کن شکست، ہزیمہ شکست کو کہا جاتا ہے. لمن المبارات الان، آج کا میچ کس کے طرف ہے، یعنی کس کا پلہ ابھی بھاری ہے. فی بدایت اللعب کان لفریق لاہور، میچ کی ابتدا میں تو میچ لاہور کے ٹیم کی طرف تھا. اما الان، اور ہر رہی ابھی کے بعد، فقط اصبح اللعب لفریق کراچی، ابھی تو کھیل کراچی کی ٹیم کے لیے ہو گئی ہے. ما ہی نتیجۃ اللعب الان، کھیل کا نتیجہ ابھی کیا ہے؟ 3 اہداف مقابل ہدف واحد، 3 اور 1 پہ مقابلہ ہے، یعنی 3 اہداف 3 گول ہے اور اس کے مقابل میں صرف 1 ہی گول کی گئی ہے. تو دوستو یہ ہماری آج کی پہلی کلاس تھی اور دوسری کلاس بھی ابھی ریکارڈ کی جا رہی ہے. کلاس کو توجہ کے ساتھ سنیے، اس میں جو بھی مشکلات آپ کو پیش آئے، کسی بھی عبارت کے بارے میں پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے. جزاکم اللہ خیر.